السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علم کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی تھی اور علم کے فضائل پہ آج بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ کتاب کے مؤلف نے علم کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ علم کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے۔ علم کن کی وراثت ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی وراثت میں درم نہیں چھوڑے، دینار نہیں چھوڑے، بلکہ وہ صرف اور صرف علم چھوڑ کر گئے۔ تو جس نے علم لے لیا اس نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وراثت میں سے بہت سا حصہ لے لیا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اس وقت 15ویں صدی میں ہیں۔ کون سی صدی میں ہیں؟ اور کتنی عجیب بات ہے کہ علم حاصل کر کے 15ویں صدی میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن وارث کب بنیں گے؟ جب آپ وہ علم حاصل کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے۔ اور آپ جو علم چھوڑ کے گئے وہ کس کا علم ہے؟ قرآن کا علم، احادیث کا علم، سائنس کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے، میڈیکل کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور کل بھی کتاب کے مؤلف نے کہا تھا کہ آپ وہ علوم بھی حاصل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ علم جس کی قرآن پاک میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بار بار ترغیب دی گئی ہے، وہ علم ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث کا علم۔ تو بہرحال علم کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ جی، یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ آپ اس صدی میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بن سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم باقی رہتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ علم باقی رہتا ہے اور مال ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اگر فوت ہو جائیں آپ کا چھوڑا ہوا علم تب بھی باقی رہے گا اور آپ کا مال ختم ہو جائے گا، کسی اور کے قبضے میں آ جائے گا، آپ کا اس سے لینا دینا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا مال آپ کی زندگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ علم فوت ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ کن صحابہ کرام میں سے تھے؟ کس صحابی کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی۔ کہتے ہیں اتنے فقیر تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب انہیں بے ہوشی کا دورہ پڑتا تو زمین پہ گر جایا کرتے تھے،
بے ہوش ہو جاتے, زمین پہ گر جاتے. کیا کوئی بیماری ہے؟ نہیں, بھوک ہے, کھانا نہیں ملا. یہ فقیر صحابی ہیں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل لوگوں کے مابین حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں ان کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کا حصہ ملتا ہے جو ان کی بیان کردہ حدیث سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی مسجد کے مولوی صاحب جب حدیثیں بیان کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, صحابہ کرام سے جناب ابو ہریرہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. اب جب وہ حدیث بیان ہوتی ہے اس پہ کوئی عمل کرتا ہے, اس حدیث پہ عمل کر کے کوئی کسی بھی طریقے سے ثواب لیتا ہے, جناب ابو ہریرہ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اگر آپ کو 10 نیکیاں ملی ہیں تو ان کو بھی 10 نیکیاں. نہ آپ کی نیکیوں میں کمی نہ ان کی نیکیوں میں کمی. یہ علم ہے. علم کی بدولت جناب ابو ہریرہ 1500 سال بعد بھی ثواب لے رہے ہیں. یہ علم ہے, یہ علم ہے. کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ علم باقی رہتا ہے, مال ختم ہو جاتا ہے. پھر کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس لیے اے علم کے متلاشی, علم کی جستجو میں نکلنے والے, علم کو مضبوطی سے تھام لے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہوتا ہے, انقطع عملہ الا من 3, اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 طرح کے اعمال کے. کون سے؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ. کون سا صدقہ؟ صدقہ جاریہ, عام صدقہ نہیں. ایک مسکین کو آپ نے اپنی زندگی میں کھانا کھلایا, اس نے کھانا کھا لیا, کہانی ختم ہوئی. یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ نے کہیں پہ کنواں کھدوا دیا, اب لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے مسجد بنوا دی, لوگ 1 صدی 2 صدی 3 صدیوں 4 صدیوں تک نمازیں پڑھتے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا ثواب فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. او علم ينتفع به, اور ایسے ہی دوسرا وہ عمل جس کا ثواب بعد میں ملتا رہتا ہے وہ کوئی علم ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں, لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ وہی ابو ہریرہ کی مثال, امام بخاری کی مثال. بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری نے. اس پہ کیا ہے؟ حدیثیں ہیں. کس کی بیان کردہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم سب ان حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مشیت سے جناب امام بخاری کو ان کا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے ہم تو امام بخاری نہیں بن سکتے. آپ بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. آپ کے محلے کے لوگ, رشتہ دار, ان کو آیت الکرسی نہیں آتی, آپ اس کی تلاوت سکھا دیں. انہیں آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا, آپ اس کا ترجمہ پڑھا دیں. انہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, آپ بسم اللہ یاد کروا دیں. آپ کا چھوٹا بیٹا, آپ کا پوتا 3 سال کا, بسم اللہ یاد کروائیں اسے. اب وہ 40 سال 50 سال 60 سال بسم اللہ پڑھتا رہے گا, آپ کو ثواب. پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا, پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا, تو یہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور گانا سکھانے پہ کتنا ثواب ملے گا صاحب جی؟ کسی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت سکھا دیں, سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھا دیں, کسی کو وہ نماز سکھا دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے. جب تک وہ یہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ قبر میں جا چکے ہوں گے, وہ بعد میں نمازیں پڑھے گا, آپ کو ثواب ملے گا. وہ اپنی اولاد کو یہی طریقہ سکھائے گا, ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو علم کا یہ کام, اس کے ذریعے ثواب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ امام بخاری نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے میں اور آپ جناب ابو ہریرہ نہیں بن سکتے, لیکن تھوڑا بہت یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی شرک پہ ہے,
آپ اس سے روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو کریں، اسے قائل کریں کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے توحید پر لے کر آئیں، اسے دلائل دیں، اسے قائل کریں۔ ایک آدمی بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ اس کی بدعتوں سے جان چھڑائیں۔ اب جب تک وہ سیدھے راستے پہ رہے گا آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ او ولد صالح یدعو له، آپ کے فوت ہونے کے بعد تیسرا وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیک اولاد چھوڑ کر جائیں۔ کون سی اولاد؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ نبی اسلام کے لفظ کیا ہے؟ او ولد صالح، صالح اولاد، نیک اولاد، یا ڈاکٹر اولاد، سائنسدان بیٹا نہیں، کیا کہا آپ نے؟ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اولاد تیار کرنا ہوگی، اور اس کی تیاری کب شروع ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے۔ شادی سے پہلے یا اللہ مجھے نیک بیوی دے، شادی کے بعد ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اب بچہ پیدا ہو چکا، 3 سال کا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھانی شروع کر دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ آپ سکھا رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا دی، پھر آیت الکرسی سکھا دی، پھر صبح و شام کے اذکار سکھا دیے، پھر 5 نمازوں پہ لگا دیا، پھر تلاوت سکھانی شروع کر دی۔ یہ آپ نیک اولاد تیار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بنائیں کوئی اعتراض نہیں، سائنسدان بنائیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، وہ سائنسدان جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، جو نیک ہو، پکا نمازی ہو، توحید پہ ہو، شرک و بدعات سے دور رہنے والا ہو، تو یہ نیک اولاد جو ہے یہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی، تو آپ کو قبر میں جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اب آپ نیک بیٹا چھوڑ کر جائیں گے، وہ نیک بیٹا آگے اپنا ایک نیک بیٹا تیار کرے گا، اور دعائیں کیا ہوگی بعد میں؟ یا اللہ میرے جتنے بڑے ہیں سب کو معاف کر دے۔ تو آپ کا 5ویں نمبر پہ جو پوتا ہے، 6 نمبر پہ ہے، 7ویں نمبر پہ ہے، اس کی دعاؤں کا بھی آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ دوسرے راستے پہ چل پڑے، آپ نے کہا جی کسی طریقے سے میں نے بیٹے کو کسی یورپی ملک میں پہنچانا ہے، پھر ہی مسائل حل ہوں گے۔ یہاں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پہ کیا جی، وہاں پہ جنت ہے۔ اب بیٹا آپ کا وہاں پہ پہنچ گیا اس جنت میں، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، سود، الحاد، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی اسلام پہ رہا، اس کا بیٹا عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا سکھ ہو گیا، وہ بچ گیا تو تیسری نسل یا چوتھی نسل۔ اب یہ یورپ بھیجنے والا کون تھا؟ یہ آپ تھے۔ یہ غلط بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دینی ماحول سے نکال کر، مسلمانوں کے ماحول سے نکال کر کافروں کے ماحول میں پہنچایا۔ اس لیے میرے بھائی دھیان سے، توجہ سے آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو سلوک آپ کے لیے دنیا میں مفید ہو، آخرت میں مفید ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ علم کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی حاجی صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ چلیں جی، نمبر 3 کہتے علم کے فضائل میں سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ صاحب علم، علم کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے نا، کیوں جی؟ کنڈیاں، لوہے کے دروازے، دیوار کے اوپر تار لگائیں، یہ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اگر مال زیادہ بڑھ گیا تو بینک میں اکاؤنٹ، گھر کے باہر سیکورٹی گارڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ مال کی حفاظت۔ اور علم کی، علم کو کوئی خطرہ ہے؟ بلکہ کتاب کے مؤلف ابھی بیان کریں گے علم آپ کی حفاظت کرے گا۔ مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے، اور علم کس کی حفاظت کرے گا؟ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے تو علم کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دل میں ہوتا ہے۔ کتاب کے مؤلف کہہ رہے علم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اور دل میں چونکہ علم ہے، اسے کسی صندوق کی ضرورت نہیں ہے، کسی چابی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل میں محفوظ ہے، وہ آپ کے نفس میں محفوظ ہے۔ اور اسی وقت
وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے آپ کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یہ کام شرک ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ کام بدعت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اولاد کو اسکول میں داخل نہ کرنا، خراب ہو جائے گی۔ یہ آپ کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ علم۔ علم آپ سے تقاضا کرے گا اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو حدیث سکھاؤ، اور جب بیٹے کو حدیث پڑھائیں گے تو حدیث اس سے کہے گی باپ کا احترام کرو۔ حدیث بیٹے سے کیا تقاضا کرے گی؟ باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو۔ تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمَالَ، لیکن مال جو ہے أَنْتَ تَحْرُسُهُ، آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اسے کسی صندوق میں رکھیں گے، تالوں میں رکھیں گے، اور تالوں کے باوجود، صندوق کے باوجود، لاکرز کے باوجود پھر بھی آپ کو خطرہ ہی رہے گا۔ تو یہ علم کے کتنے فضائل ہو گئے؟ تیسری فضیلت کیا تھی جو ابھی پڑھی ہے؟ تیسری فضیلت کیا تھی حاجی صاحب؟ علم آپ کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کی سلسلے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم کے ذریعے آپ حق باتوں پہ گواہ بن سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے آپ کس پہ گواہ بن سکتے ہیں؟ حق باتوں پہ۔ حق کی گواہی دینے والے آپ بن جائیں گے، یعنی کہ آپ گواہ بنیں گے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حق کے معاملات میں گواہی دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، میرے بھائی توجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ خود اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اپنی توحید کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں، زمین پہ، آسمانوں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ اور سب سے بہترین گواہی اللہ کی گواہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، نہ پہلے آسمان پہ، نہ دوسرے آسمان پہ، نہ تیسرے آسمان پہ، نہ پوری زمین پہ، نہ اس ملک میں، نہ اس ملک میں، نہ سمندر میں، نہ جنگل میں، نہ صحرا میں، کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید پہ گواہ کون ہے؟ خود اللہ۔ کون ہے؟ خود اللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والملائکہ، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وَأُولُو الْعِلْمِ، انسانوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہے وہ بھی گواہ ہیں۔ اللہ نے جاہلوں کو یہاں پہ گواہ نہیں بنایا، ڈاکٹروں کو نہیں بنایا، سائنسدانوں کو نہیں بنایا، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے اللہ کہتے ہیں وہ بھی میری توحید کے اوپر گواہ ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کر کے اللہ کی توحید پہ گواہ بن سکتے ہیں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے علم والے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال والے گواہ ہیں۔ کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ علم والے گواہ ہیں، یہ نہیں کہا مال والے گواہ ہیں۔ تو کہتے ہیں علم کی تلاش میں نکلنے والے تمہارے شرف کے لیے، تمہارے اعزاز کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ ان میں سے ہیں جو اللہ کی توحید پہ گواہ ہیں۔ گویا کہ آپ فرشتوں کے ساتھ مل گئے اس معاملے میں کہ فرشتے بھی اللہ کی توحید پہ گواہی دیتے ہیں اور آپ بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اہل علم ان دو لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء امور جو ذمہ داران ہیں، کون ہیں؟ فرمایا جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اب ذمہ داران کون ہے؟ فرمایا نمبر ایک حکمران، نمبر دو علماء۔ حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی ہے، علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن حکمرانوں کی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور علماء کی بھی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں ان کا فتویٰ مانتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جہاں علماء کرام کے آرڈر حکمرانوں کے آرڈر کے مقابلے میں کوئی آیت یا حدیث نہ ہو، وہاں پہ حکمرانوں کی علماء کی اطاعت کی جائے گی۔ تو علماء اور حکمران یہ دو ہیں جنہیں اولیاء امور کہا گیا ہے، جو ہمارے امور کے ذمہ داران ہیں، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں جی، اللہ کے رسول کی اطاعت مشروط ہے یا غیر مشروط؟ کیا شرط ہے؟ غیر مشروط ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو آرڈر دے دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، اندھی اطاعت جسے کہتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی مشروط ہے، یعنی کہ ان کی اطاعت تب کی جائے گی جب ان کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، یہ شرط ہے یہاں پہ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اولیاء امور، جو ذمہ داران ہیں جن کا اللہ نے صحت میں تذکرہ کیا ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، نمبر ایک حکمران، نمبر دو علماء۔ تو اہل علم جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی شریعت بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی شریعت کی دعوت دینا، اور حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو نافذ کروانا۔ یعنی کہ علماء کے نام مسئلہ بتائیں گے نماز پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، اور حکمران کیا کریں گے؟ لوگوں سے کہیں گے دکان بند کرو، مسجد میں جاؤ۔ چلو حکمران بتائیں گے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس 40 گائیں ہیں، زکوٰۃ لے گا کون؟ بولیے، حکمران لے گا، جو لے گا غریبوں کو دے گا۔ ذمہ داری کس کی ہے لینے کی؟ حکمرانوں کی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام بتائیں گے کہ یہ شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، لیکن سنسار علماء کرام کریں گے کہ حکمران کریں گے؟ حکمران کریں گے۔ نمبر 6، علم کی فضیلت بتاتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں نمبر 6 کہ اہل علم وہ ہیں جو اللہ کے دین پہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ اللہ کے دین پہ قیامت تک، سارے علم والے نہیں، لیکن ایک گروپ، ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے دین پہ قائم رہے گی، لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ علم والے ہوں گے، چاہے وہ سارے نہیں ہوں گے لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ علم والے ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں، دین کا عالم بنا دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دین کا عالم بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ اسے عنایت کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی نیت خراب ہو تو پھر وہ سمجھ بوجھ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ نے خیر کر دی، دین کا علم دے دیا، اب اس کو چاہیے نیک نیتی کے ساتھ اس دین پہ عمل کرے، اس علم پہ عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ فرمایا آپ نے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا دینے والا میں ہوں، فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب تک آپ زندہ تھے جو مال اللہ نے آپ کو دیا لوگوں میں تقسیم کرتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت ہمیشہ حق پہ قائم و دائم رہے گی، دین پہ قائم رہے گی، لا يضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت حق پہ اللہ کے دین پہ قائم رہے گی قیامت تک، یہ کون سی امت، یہ کون ہے؟ امام احمد اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کون سے امام کہہ رہے ہیں جی؟ امام احمد کہہ رہے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، یہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا۔ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت تک حق پہ رہیں گے، دین پہ رہیں گے، امام احمد کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ اہل حدیث ہیں، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا۔ اہل حدیث یہاں مراد کون ہے؟ حدیث کا علم لینے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے، حدیث کو اپنا اوڑھنا بچونا بنانے والے۔ تو اس لیے میرے بھائیو نجات علم میں ہے، اور کون سے علم میں؟ حدیث کے علم میں۔ اور قاضی ایاز کہتے ہیں اراد احمد اہل السنہ ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث
کہ امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہے، اس سے مراد ہے اہل سنت اور جن کا مذہب اہل حدیث کا مذہب ہو۔ اچھا، پہلے نمبر پہ وضاحت ہو جائے، اہل سنت سے یہاں مراد کون ہے؟ سنت پہ عمل کرنے والے۔ اہل سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے نام پہ قبضہ کر لیں۔ اہل سنت سے یہاں مراد یہ ہے کہ احادیث پہ عمل کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو ہر چیز پہ فوقیت دینے والے، اسے سپریم لا سمجھنے والے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سعودی علماء کرام سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جس مخصوص ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں شاید پوری دنیا میں وہی مراد ہیں۔ اہل سنت ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ سعودی عرب کے علماء کے نام سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ آپ کے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ حدیث پہ عمل کریں گے، سنتوں پہ عمل کریں گے، اور اگر آپ سنت چھوڑ کے بدعات پہ عمل کریں گے، حدیث چھوڑ کے شرک پہ عمل کریں گے، تو آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ تو نام پہ قبضہ کر لینے سے کوئی اہل سنت نہیں ہو جایا کرتا۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا بدعات پہ عمل کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے دین میں بدعات کو داخل کر لیں۔ تو بہرحال اس سے بھی، اور امام بخاری کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم۔ کون ہے؟ اور علم کس چیز کا؟ قرآن و حدیث کا۔ تو بات وہی ہوئی جو امام احمد نے کہی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک گروپ ہمیشہ اللہ کے دین پہ رہے گا، یہ کون ہے؟ اہل علم۔ کہ کون سا علم؟ حدیث کا علم، قرآن کا علم۔ 7 نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان الرسول علیہ الصلاۃ والسلام لم يرغب احدا ان يغبط احدا على شيء من النعم التي انعم الله بها الا على نعمتين هما طلب العلم والعمل به، ثانيا التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی صاحب؟ بھائی سے ہی پوچھیں کتنی چیزیں ہیں؟ کوئی بھائی 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان پہ رشک کرنا چاہیے۔ جس آدمی میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں، 2 نعمتیں پائی جائیں، 2 خوبیاں پائی جائیں، آپ اس پہ رشک کریں۔ رشک کریں کیا مطلب؟ کہ وہ خوبی اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ آپ نے رشک کہا ہے، کیا مطلب؟ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جیسے خوبی تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، یہ نہیں کہ وہی میرے پاس آ جائے۔ تو یہ کون سی 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ رشک کرنا چاہیے؟ نمبر 1، کسی آدمی کے پاس علم ہے اور اس علم پہ وہ عمل بھی کرتا ہے، تو آپ رشک کریں کاش میرے پاس بھی یہ دین کا علم ہو اور یہ علم میں بھی پھیلاؤں، میں بھی اس پہ عمل کروں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کوئی تاجر ہے، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن سانپ بن کر بیٹھا نہیں ہے، خرچ کرتا ہے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، علماء کی خدمت کرتا ہے، دین کے طالب علموں کی خدمت کرتا ہے، قرآن پاک لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، کھانا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی آپ رشک کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو کتنی نعمتیں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے پہلی کیا ہے؟ علم۔ پہلی کیا ہے؟ علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ہمارا درس کیا؟ علم کی فضیلت۔ تو پہلی وہ نعمت، پہلی وہ خوبی جس پہ رشک کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ علم۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ مال جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فتنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاہ اللہ حکمتا فهو يقضي بها ويعلمها۔ کہ 2 ہی چیزیں ہیں جن میں رشک کرنا چاہیے۔ نمبر 1 وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو حق پہ لگا رہا ہے، اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اس علم کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو یہ علم تقسیم کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں قرآن سکھاتا ہے، انہیں حدیث سکھاتا ہے۔
تو یہ دو خوبیاں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے. آپ میں ان میں سے کون سی خوبی ہے؟ آپ کے پاس علم ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس مال ہے جسے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ تو رشک کریں اور یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک نہیں دونوں ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں. 8ویں نمبر پہ علم کی فضیلت کہتے ہیں کتاب کے مؤلف، 8ویں نمبر پہ علم کی فضیلت وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بھائی میں سادہ طریقے سے حدیث کا ترجمہ کروں گا اور آپ نے مجھے حدیث سمجھانی ہے. میں اس کا ترجمہ کروں گا، سمجھانی کس نے پھر یہ حدیث مجھے؟ آپ نے. ذرا دھیان سے. آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ آپ کہتے ہیں بارش کی طرح ہے. اصاب اردن، بارش برسی، فکان منہا طائفۃ طیبہ، اب کچھ زمین کا حصہ بڑا اچھا تھا، زرخیز تھا. قبلت الماء، اس نے پانی کو لیا، قبول کیا، پانی سے فائدہ اٹھایا. فانبتت الکلا والعشب الکثیر، اس زمین نے گھاس پیدا کیا، سبزہ پیدا کیا. اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا ہے جو سخت ہے. امسکت الماء، اس نے پانی کو لے لیا، روک لیا، لیکن قبول نہیں کیا. اب پانی موجود ہے. فنفع اللہ بها الناس، اللہ نے اس پانی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیا. فشربوا، پانی چونکہ رکا ہوا ہے، موجود ہے، لوگ پی رہے ہیں. وسقوا، لوگ اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں. وزرعوا، لوگ وہاں سے پانی لے کر کھیتی کو بھی سیراب کر رہے ہیں. تو فائدہ ہوا اس زمین کا بھی، اس بارش کا بھی ہو گیا جی. وَأَصَابَ طَائِفَةً أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعًا، زمین کا ایک اور ٹکڑا ہے، وہ چٹیل میدان ہے. لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًا، وہ ایسا چٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو رکنے بھی نہیں دیتا. نہ وہ پانی وہ زمین کا ٹکڑا نہ پانی پی رہا ہے، نہ پانی کو رکنے دے رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی پتھر ہو یا پہاڑ ہو، اور پہاڑ کون سا؟ پتھریلا پہاڑ. اب اس کے اوپر پانی رکے گا؟ نہ رکے گا، نہ وہ پہاڑ پانی پیے گا. اب کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس زمین کو اس ٹکڑے کو بارش کے پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس آدمی کی جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علم لے کر آیا، میں قرآن لے کر آیا، میں حدیثیں لے کر آیا. اب لوگ 3 طرح کے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں، مجھ سے یہ علم آج صاحب لے رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو تو دے رہے ہیں نا، لوگوں کو مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے. اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو علم کی پرواہ ہی نہیں کرتے، علم لیتے ہی نہیں سرے سے، اب نہ عمل کرتے ہیں، نہ تبلیغ کرتے ہیں، نہ دعوت دیتے ہیں. اب لوگ زمین کی طرح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور نبی علیہ السلام بارش کی طرح ہیں، بارش برس رہی ہے، آپ کا علم موجود ہے، لیکن ہم لوگ بدقسمت ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو علم والے ہیں، جو علم لیتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. اور درمیانے درجے کے وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں، عمل تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دے رہے ہیں. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بالکل قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، احادیث کی پرواہ نہیں کرتے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علم سیکھنا اوروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. کئی لوگ ہیں نا ایسے، وہ کہتے ہیں علم وہ جتنا مرضی آپ حدیثیں سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کام کسی اور کا، ہمارا نہیں، مولویوں کا کام ہے. جبکہ نبی علیہ السلام بارش کی طرح ہیں جو پوری امت کے لیے. 9ویں نمبر پہ علم کی فضیلت آپ فرماتے ہیں انہ طریق الجنہ، علم جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے؟ علم. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں ابو ہریرہ کی حدیث آ گئی نا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ، جو
کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے میں وہ علم تلاش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیثیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، توحید سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ صبح قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، آپ کا پڑوسی نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، آفس میں جانا ہوتا ہے، اسکول میں جانا ہوتا ہے، کالج میں جانا ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ آدمی جو درس کے لیے گیا، قرآن سیکھنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ وہاں مسجد میں گیا، دین سیکھتا رہا، پھر اس نے کہا اشراق کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اب 2 رکعتیں پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ جو درس سیکھنے کے لیے نہیں گیا، اس کو نماز اشراق پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ پھر یہی آدمی زور سے پہلے سنتے بھی پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہے، بڑی آسانی سے اس کا دل چاہے گا میں جلدی اٹھوں، اذان ہوگی، وضو کروں، سنتے پڑھوں، پھر زور کے بعد بھی سنتے پڑے گا۔ لیکن جس کے لیے جنت کی راہ آسان نہیں ہوگی، وہ اذان سن کے پریشان ہو جائے گا، بڑی مشکل سے 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ تو علم کی راہ پہ جب آپ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ جی 10ویں فضیلت، وہ بھائی بتائیں کون سی فضیلت جو سوئے ہوئے ہیں؟ جی ابھی کون سی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں؟ نمبر نہیں، میں آپ سے نہیں پوچھا، جو بھائی سوئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا ہے۔ ہاں جی 10ویں فضیلت کیا ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی حدیث میں آئی ہے، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ کیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کا اسے عالم بنا دیتے ہیں۔ اور کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا فقہ کا، تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، یہاں فقہ سے مراد ہے دین کی ٹوٹل سمجھ، اس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اس میں تفسیر بھی شامل ہے، اور اس میں وہ فقہ بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے، دین کا پورا علم شامل ہے۔ اور کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں اگر یہی ایک حدیث ہوتی تو یہی کافی تھی، اور کوئی حدیث نہ بھی ہوتی، علم کی شان میں یہی ایک حدیث کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ علم کی فضیلت، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے میرے بھائیو؟ روشنی ہے۔ یستضیء بہ العبد، بندہ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، میں نے لوگوں سے سلوک کیسے کرنا ہے، بیگم سے میرا سلوک کیسے ہونا چاہیے، اولاد سے کیسے ہونا چاہیے، والدین سے کیسے ہونا چاہیے، پڑوسیوں سے کیسے ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ علم سے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں 12ویں نمبر پہ علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم والا عالم دین چراغ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہتدی بہ الناس، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی۔ عالم دین کیا جی صاحب؟ چراغ ہے جس سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی۔ کہتے ہیں آپ سب سے وہ قصہ مخفی نہیں ہوگا جس آدمی نے بنی اسرائیل میں سے 99 لوگ قتل کیے تھے۔ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ کتنے قتل کیے تھے؟ 99۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس نے کسی سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ سوال کیا تھا؟ سب سے بڑا؟ اچھا جواب کیا آیا؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَابِدٍ، اس کو جس کے بارے میں بتایا گیا وہ عبادت گزار تھا، یعنی کہ عالم دین نہیں تھا۔ میرے بھائی دھیان سے، ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا، عبادت گزار بڑے ہیں، نفل پڑھنے والے بڑے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر داڑھی والا عالم دین بھی ہو۔ اور عالم دین بھی کون سا؟ قرآن و حدیث کا علم۔ علم والے بھی بڑے ہیں، کوئی کہانیاں سنا رہا ہوگا، کوئی شعر سنا رہا ہوگا، کوئی پیروں کی کہاوتیں سنا رہا ہوگا، کوئی چلے سنا رہا ہوگا، کوئی خواب سنا رہا ہوگا، یہ علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم۔ اب اس آدمی نے سوال کیا کیا تھا؟ مجھے کون بتایا جائے؟ دین کا سب سے بڑا عالم۔ تو اسے جو بتایا گیا وہ کون تھا؟ عبادت کرنے والا۔
اب یہ سمجھ کے کہ عالم دین اس کے پاس آ گیا، اسے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں. کتنے؟ اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ اب وہ تھا عبادت کرنے والا، عالم دین تو تھا نہیں. اس نے 99 قتل کا سن کر کہا تیرے لیے توبہ کیسے؟ تو اس نے اس کو بھی دیکھا، علم نہ ہو تو یہ نقصان ہوتا، قتل ہو گیا نا. کس وجہ سے قتل ہو گیا؟ کہ علم نہیں تھا. عبادت جو علم کے بغیر ہو یہ نقصان ہوتا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، روزے رکھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، حج کر رہا ہے طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. اچھا جی، اب وہ آدمی جو تھا اس نے 100 پورے کر لیے. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا بھائی مجھے کوئی عالم دین بتاؤ. تو اس کو اس دفعہ عالم دین ہی بتایا گیا. عالم دین کے پاس آیا، اسے بتایا میں 100 قتل کر چکا ہوں اور اب پشیمان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھائی تیرے اور رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتے کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جاؤ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. لیکن سنیے میرے بھائی، سنیے دھیان سے، لیکن اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا محلہ چھوڑ دو، اپنا گاؤں چھوڑ دو. تمہارے گاؤں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ رہنے والے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی گزارو. تو کہاں رہنا چاہیے؟ یورپ میں. اب بتائیے ایمانداری سے، اپنی اولاد کو یورپ بھیجنے والوں، 15 سال کا بچہ جسے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اسلام کی الف بے کا نہیں پتا، آپ اسے کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں. صورتحال یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جو 50 سال کے باپ ہیں، آپ کو وہاں پہ بھیجا جائے تو آپ بھی خراب ہو جائیں گے، اور آپ 15-16 سال کے معصوم بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ، جس کے سامنے صبح و شام قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، نبی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ان باتوں کو پہلے دن وہ پریشان ہوتا ہے، 2 دن پریشان ہوتا ہے، آسا آسا قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے چند ڈالروں کی خاطر اپنی اولاد کے دین کو خطرے میں ڈال دیا. یہاں پہ توبہ کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا محلہ، کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. اب یہ آدمی نکل کھڑا ہوا. سچی توبہ اسے کہتے ہیں. ہماری توبہ کیا ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے کہتے ہیں مجھ سے گناہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بتائیں. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں گناہ چھوڑ دے، بس پوچھ لیا، گناہ پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے. نہ ماحول تبدیل کرتا ہے، نہ دوستوں کو تبدیل کرتا ہے. کہتا جی میں نے سگریٹ سے توبہ کی تھی، شراب سے توبہ کی تھی، بدکاری سے توبہ کی تھی، پر پھر شیطان مجھے سراسے پہ لگا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے دوست نہیں چھوڑے. وہی بدکار تیرے دوست ہیں، وہی شرابی تیرے دوست ہیں، وہی بے نماز تیرے دوست ہیں، توبہ کس بات کی؟ تو فرمایا یہ آدمی اب اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہے ادھر، راستے میں موت آ گئی، راستے میں موت آ گئی. اب جناب والا آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ روح قبض کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے وہ فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں موت کا فرشتہ، اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے مددگار فرشتے، معاون فرشتے. جب یہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو یہ جو معاون فرشتے ہیں، مددگار فرشتے ہیں، وہ اس سے روح فوری طور پہ لے لیتے ہیں. اب وہ جو معاون فرشتے ہوتے ہیں وہ اگر روح اچھی ہو تو فرشتے جو آتے ہیں بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں. کس کے لیے؟ جسم کے لیے نہیں، روح کو قبض کرنے کے لیے. کون سا کفن لے کر آتے ہیں؟ جنت کا، خوشبودار اور نورانی چہروں والے ہوتے ہیں. اور اگر روح ہو بد، انسان ہو برا، تو پھر فرشتے وہ آتے ہیں جو سیاہ رنگ کے، ڈراؤنے، اور جو کفن لے کر آتے ہیں جہنم کا. تو اب جب اس آدمی کی روح قبض ہوئی تو اب دونوں پارٹیاں پہنچ گئیں فرشتوں کی. رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے، عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے. وہ کہنے لگے ہمارے والے کرو، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. وہ کہنے لگے نہیں، ابھی تو توبہ کے لیے جا رہا تھا، لیکن نیت اچھی تھی اور نیت کے مطابق عمل بھی کیا تھا. صرف نیت اچھی نہیں تھی، عمل بھی کیا تھا. اپنا گاؤں چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ چھوڑا تھا. اس لیے ان کے درمیان کسی اور نے آ کر فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، جھگڑو نہیں، جس گاؤں سے یہ آ رہا تھا وہاں سے لے کر جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہے فاصلہ ماپ لو، اور یہاں سے لے کے جہاں جا رہا تھا وہ بھی فاصلہ ماپ لو. دیکھو کس گاؤں کے قریب تھا. اگر اس گاؤں کے قریب ہے جدھر جا رہا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر جائیں گے، اور اگر اس گاؤں کے قریب ہے جدھر سے آ رہا ہے پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے. اب اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ نے اس گاؤں سے کہا جدھر جا رہا تھا اس کے قریب ہو جا، اور اس گاؤں کو کہا جدھر سے آ رہا تھا تو دور ہو جا.
فاصلہ ماپا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے. بہرحال کہنا کیا چاہتا ہوں، علم کی اس میں شان کیا ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والا تھا لیکن علم کی دولت نہیں تھی، وہ خود ہی اس کو بھی مروانے لگا تھا، خود بھی مر گیا. اس کو بھی مروانے لگا تھا، وہ تو اس نے پھر ہمت کی، پھر دوبارہ سوال کیا کون عالم دین ہے، تو اللہ کا فضل ہوا تو بچ گیا. اس لیے علم میرے بھائیو، علم عمل سے پہلے ہے. عمل آپ کس پہ کریں گے؟ بولیے. علم ہوگا تو عمل کریں گے نا. اور آخری فضیلت میرے بھائیو علم کی جو کتاب کے مؤلف نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو شان دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آخرت میں شان ملے گی اس علم کے مطابق جو علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور جس پہ آپ نے عمل کیا. کون سا علم شان دے گا؟ جس علم پہ آپ نے عمل کیا اور جو علم آپ نے لوگوں کو بھی دیا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے آپ کی محنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ شان دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جو جن کے پاس علم ہے. اللہ انہیں درجات دے گا، شان دے گا، مرتبے دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیوں جی علم آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیا بابا جی ہو گئے نہیں حاصل کر سکتے؟ صحابہ کرام نے جب علم حاصل کیا کتنی سال عمر تھی؟ 4 سال کہ 5 سال؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال. تو اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. علم حاصل کریں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھیں، آیت الکرسی کا ترجمہ سیکھیں، بخاری شریف کا ترجمہ پڑھیں، مسلم شریف کا ترجمہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ڈائریکٹ پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگائیں. اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، دین کا عالم بنائیں. اپنے پوتے کو حافظ قرآن بنائیں، دین کا عالم بنائیں. اپنی بیٹی کو دین کی عالمہ بنائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.